والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عالم اسلام کی بالعموم، سندھ اور پاکستان کی بالخصوص ایک جلیل القدر شخصیت، ایک بہت بڑے بزرگ، ایک ولی کامل، حضرت سید السادات پیر سید غلام حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چیلم کے سلسلے میں منعقد ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی دنیا سے رحلت اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خلا ہے، اور یہ خلا رہتی دنیا تک شاید ہی پورا ہو سکے۔ وہ اپنی مریدوں، اپنے قریب لوگوں، اپنی مریدین پر، بلکہ تمام اہل سنت و جماعت پر ان کی شخصیت ایسے تھی جیسے دھوپ کے اندر یہ شامیانہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے جن کی ساری زندگی ذکر الہی میں، تبلیغ اسلام میں، بد مذہبوں کے رد میں اور امت کی اصلاح میں گزری ہے۔ ایسی ہستیوں کا وجود دنیا میں رحمت ہوتا ہے، اور ایسی ہستیوں کا دنیا سے جانا یہ امت کے لیے بڑا امتحان اور ابتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو دینی کوششیں تھیں اللہ ان پر انہیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر اور لائق فخر خلیفہ تھے، اور حضرت پیر مٹھا کے خلفاء میں 14ویں کے چاند کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان 30 35 40 50 سال کے عرصے میں سندھ میں کسی شخصیت کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو حضرت پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو پذیرائی یہ ہے
کہ جس آدمی سے ملے وہ کہتا ہے جتنا پیار مجھ سے تھا کسی اور سے نہیں تھا۔ یہی میں عرض کروں گا کہ میں درگاہ شریف کا مرید نہیں ہوں، میں حضرت کے دست بیت نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مقبول نیک صالح بندے تھے، اور وہ یہاں سندھ میں اس درگاہ شریف میں اس جنگل میں بیٹھ کر انہوں نے شریعت محمدیہ کا فیضان پہنچایا، اور دور دور تک انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا۔ وہ اپنی زندگی میں حق کی ننگی تلوار تھے، اور اہل سنت و جماعت کی فتح کی علامت تھے۔ جیسے اور علماء راسخین اور اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت کی غیبی تائید حاصل ہوتی ہے، حضرت صاحب کو بھی اللہ نے اپنی غیبی تائیدوں سے نوازا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی پیر، ایسا کوئی عالم نہیں دیکھا جو لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں لوگوں کو چیلنج کرے اور پھر یہ کہے آؤ میدان میں آؤ۔ اور ان کی زندہ کرامت یہ ہے کہ آج تک ان کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا، اور آج تک ان کی بات کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ یہ وہ حق ہے جو بالکل چمکتے ہوئے دوپہر کے سورج کی طرح ہے۔ اب کسی کی آنکھ ہی اللہ نہ دے تو وہ ایک الگ بات ہے، جسے اللہ نے آنکھ دی ہے وہ اس حق کو تسلیم کرے گا۔ حضرت صاحب کے خلاف لوگوں نے ان پر حملے کیے، میڈیا ان کے خلاف سرگرم ہوا، نسل پرستوں نے ان کا تعاقب کیا، ایڑی چوٹی کی مخالفت کی گئی، لیکن سب سے بڑا کسی کو خاموش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیلنج کو قبول کر کے اسے خاموش کیا جائے، لیکن آج تک کسی میں یہ ہمت نہ ہو سکی۔ یہ حق کی روح کی شان میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے اولیاء کے لیے اس دنیا میں بشارت، اور میرے اولیاء کے لیے آخرت میں بشارت۔ اس کی تفسیر بعض مفسرین کرام نے یہ بیان کی، دنیا میں بشارت یہ ہے کہ اللہ کا ولی جہاں ڈیرے لگا دے، جہاں بستر بچھا دے، اگرچہ وہ سونا جنگل کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی محبت اپنے بندگان کے دلوں میں اس طرح سے بٹھا دے گا کہ وہ اس کی طرف ایسے کھچے چلے جائیں گے جیسے شمع کی طرف پروانے کھچے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بشارت یہ ہے کہ جہاں ولی ڈیرے ڈال دے، جہاں جنگل ہو، اس کی تشریف آوری سے وہ جنگل منگل کا سما پیدا کرتا ہے۔ لوگ شہروں کی رونق چھوڑ کر اس کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے لیے جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ یہ حسین آباد شریف بھی ایک جنگل تھا، حضرت یہاں تشریف لائے، اتنے بڑا انبوہ کثیر، اتنا بڑا جمع غفیر، مریدوں کی جماعتیں روزانہ جس تعداد میں آتی ہیں، جس انداز میں آتی ہیں، سکھر سے آ رہے ہیں، روڑی سے آ رہے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، لڑکانہ شہر سے آ رہے ہیں، شہروں سے لوگ اٹھ اٹھ کر اس جنگل اور دیہات میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں وہ کشش رکھی ہے کہ جہاں وہ تشریف فرما ہوں، جہاں وہ جلوہ فگن ہو جائیں، بندے پروانہ وار وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آخرت میں بشارت کیا ہے؟ آخرت میں بشارت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا
کہ اللہ رب العزت اپنے ولی کی آخری وقت میں جب اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے، اور پیغام یہ دیتا ہے کہ اے میرے بندے قد غفرت لکا ولمن حملک الی قبرک، اے میرے بندے جا میں نے تجھے بھی بخش دیا، اور جس نے تیرے جنازے کو کندھا دیا میں نے اسے بھی بخش دیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں اسی سے متعلق ایک دلچسپ قصہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بزرگ کا انتقال ہوا، شہر میں انتقال ہوا، پورا شہر جنازے کے لیے امڑ آیا، میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہی، فاسق و فاجر بھی تھے، نیک و صالح بھی تھے، چور ڈاکو زانی شرابی بھی تھے۔ ان جنازہ پڑھنے والوں میں ایک کفن چور بھی تھا، اس نے بھی جنازہ پڑھا اس لیے تاکہ میں جنازے کے ساتھ ساتھ چلوں، میں قبر کو دیکھ لوں، رات کو آؤں کفن اٹھا کر لے جاؤں۔ اس نے بھی جنازے میں شرکت، جنازہ پڑھ لیا گیا، حضرت کی تدفین کے لیے لوگ چل دیے، وہ کفن چور بھی ساتھ ساتھ چل دیا۔ اس نے اچھی طرح سے دیکھا اس بزرگ کی قبر کس مقام پر ہے، کیا کیا نشانیاں ہیں۔ جب رات گزری خلق خدا سونے لگی، یہ اللہ کا بندہ اوزار اٹھا کر قبرستان کی طرف چلا اور اس ولی اللہ کی قبر کو کھودنے لگا۔ جب اس نے لحد کا پتھر اٹھایا اور اپنا ہاتھ کفن کے لیے بڑھایا، اس ولی اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا شرم نہیں آتی، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ کیا کہا؟ شرم نہیں آتی، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، میں کہاں سے جنتی ہوا؟ میں کفن چور، میرا باپ کفن چور، یہ کفن چوری مجھے ورثے میں ملی، میں کہاں سے جنتی ہوا؟ فرمایا یہ بتا تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے؟ عرض کیا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا میرے رب کے فرشتوں نے کان میں آ کر میرے رب کا پیغام دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے جنازے میں شریک لوگوں کو بھی بخش دیا، تو بھی جنتی ہے، تیرے جنازہ پڑھنے والے بھی جنتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کفن چور تھا؟ ایک کفن چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، وہ ولی اللہ کا جنازہ پڑھ لے تو کیا سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کے لیے چوری جائز ہو جائے گی؟ کیا ڈاکہ جائز ہو جائے گا؟ کیا ظلم اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ایسے واقعات مت بیان کیا کرو، اس سے لوگوں میں گمراہی پھیلے گی اور لوگ یہ سمجھیں گے ولی کا جنازہ پڑھ لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لیجئے، اللہ، اس کے رسول، اس کے نیک بندے جب کسی چور ڈاکو کو کہہ دیں تو جنتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں تیرے گناہ معاف ہو گئے، تجھے ظلم کی چوری کی اجازت مل گئی، نہیں،
یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے جس ولی اللہ کے منہ سے نکلا کہ تو جنتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان قریب اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کی زندگی کی کایا پلٹے گی، وہ زندگی جو پچھلی ہے اسے معافی تلافی کرنے کے بعد وہ نیکوں کی زندگی گزارے گا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، وہ اسے جنتی کہہ کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں گویا کہ اللہ اس کے حال کو بدل دے، مالک اسے ڈاکہ چھڑا دے، چوری چھڑا دے، ظلم چھڑا دے، مالک کو مولا اسے سچی توبہ کی ایسی توفیق عطا فرما کہ تیرے بندے نے کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتیوں کے کام کرنا شروع کر۔ جیسے اللہ نے شہداء بدر کے لیے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ اللہ رب العزت نے اہل بدر پر اس کی رحمت جلوہ گر ہوئی تو فرمایا اے بدریو آج کے بعد جو چاہو کرو، ہم نے پہلے سے تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ ان سے اب غلطیاں نہیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اب ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو۔ آپ سارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ حضرت کے وصال کے بعد اور پیر کامل ہو، ولی و کامل ہو تو اس کی روحانیت وصال کے بعد بھی مریدوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو حضرت نے جو ذکر دیا اس ذکر پر عمل کیجئے، جو اسباق پڑھائے ان پر قائم رہیے، اپنے مرکز سے رابطے میں رہیے، اور جہاں بھی جائیں حضرت کے لیے دعا کیجئے رحمت و مغفرت کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مرشد کی روحانیت آپ کے ساتھ قائم ہو۔ اور آپ سب مرید جانتے ہیں حضرت کا عقیدہ کیا تھا، وہ سچے پکے سنی تھے، وہ سنیت کے مبلغ تھے۔ اس عقیدے پر آپ رہیے جس عقیدے پر آپ کے مرشد رہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرشد کا آپ کو فیض ملے تو سچے پکے سنی بنیے اور ایسی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیجئے جس ایمانی غیرت کا سبق آپ کے مرشد نے آپ کو پڑھایا، تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کے وصال کے بعد بھی وہ روحانیت کے لحاظ سے آپ کے قریب ہیں، اور اگر جس نے ان کا سبق بھلا دیا درگاہ میں رہتے ہوئے قریب رہتے ہوئے بھی ان سے وہ دور ہے، تو اللہ رب العزت حضرت کا فیض باقی رہے اور اہل سنت و جماعت پر ان کے وصال کے بعد بھی ان کی رحمت کا سایہ باقی رہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کے شہزادے، ان کے سجاد النشین حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ کریم صحت عطا فرمائے، اپنے والد اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلائے، اور حضرت کے دونوں پوتوں کو سید نصر اللہ شاہ صاحب کو اور سید ثناء اللہ شاہ صاحب کو اللہ رب العزت اپنے دادا کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔ اللہ رب العزت اس درگاہ کو حضرت کی زندگی کی طرح روشن رکھے، سدا بہار رکھے، اور ہمیشہ ہمیشہ سنیت پر ایسی چمکتی رہے جیسے سر پر چمکنے والا سورج روشنی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔